السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سجدہ سہو کا جو پریکٹیکل طریقہ ہے وہ سیکھیں گے۔ بہت زیادہ ساتھیوں نے یہ سوال کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سجدہ سہو کا جو پریکٹیکل طریقہ ہے وہ بھی بتا دیں۔ سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ سجدہ سہو بندے پہ کس وقت واجب ہوتا ہے۔ نماز کے واجبات میں سے اگر کسی بندے کا واجب بھولے سے چھوٹ جاتا ہے تو اس صورت میں اس بندے پر سجدہ سہو ہوگا، اور اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے کسی واجب کو چھوڑ دیتا ہے تو اس بندے کی نماز ہی نہیں ہوگی جو جان بوجھ کے واجب کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب نماز کے اندر کافی زیادہ واجبات ہیں، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک دو واجبات جو ہیں ان کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کروں گا۔ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا یعنی الحمدللہ جو ہم پڑھتے ہیں، اس کا پڑھنا یہ واجب ہے، اور اس کی تمام آیتوں کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک آیت بھی چھوٹ جائے، اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک لفظ بھی چھوٹ جائے تو اس بندے پہ سجدہ سہو جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سورت کو پہلے پڑھ لیتا ہے اور سورہ فاتحہ کو بعد میں پڑھتا ہے تو اس نے ترک واجب کیا، تو اس صورت میں بھی اس بندے کے اوپر جو ہے وہ سجدہ سہو ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ دو رکعتیں پڑھنے کے بعد اس نے بیٹھنا تھا، یعنی قعدہ اولیٰ میں اس نے بیٹھنا تھا، اور وہ بھولے سے بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو جاتا ہے تیسری رکعت کے لیے، تو یہ بھی اس کا جو ہے وہ واجب ترک ہو گیا، تو اس صورت میں اس بندے کے اوپر سجدہ سہو ہوگا۔ اب اس کا جو پریکٹیکل طریقہ ہے اس کو ہم نے پڑھنا ہے، تو اس میں ایک اور بات بھی اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اگر کسی کا ایک واجب چھوٹ گیا تو اس کے اوپر سجدہ سہو ہے، اگر دو چھوٹ جاتے ہیں یا تین یا چار چھوٹ جاتے ہیں تو کیا اتنی بار سجدہ سہو کرے گا؟ اگر ایک ہی نماز میں ایک بندے کا ایک واجب چھوٹتا ہے، دو چھوٹ جاتے ہیں یا 10 واجب چھوٹ جاتے ہیں تو وہ ایک ہی سجدہ سہو کرے گا۔ اب سجدہ سہو کا جو پریکٹیکل طریقہ ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں۔ ایک بندہ ہے وہ نماز شروع کرتا ہے، مثال کے طور پر اس نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر، اس نے نماز کو شروع کر لیا۔ اس نے ثنا تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی تھی، تو اس نے سورت شروع کر دی، مثال کے طور پہ انا اعطیناک الکوثر، سورت پہلے پڑھ لی اور سورہ فاتحہ اس نے بعد میں پڑھی، تو اس نے کیا کیا ہے، جو واجب تھا اس کو ترک کر دیا، یعنی کیونکہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے بعد میں جو ہے وہ سورت پڑھی جاتی ہے، تو اس کا ترک واجب ہوا، اس صورت میں اب اس کے اوپر سجدہ سہو ہوگا۔ اور ایک بندہ ہے کہ اس نے 2 رکعتیں اپنی مکمل کر لی، مثال کے طور پہ یہ دوسری رکعت کا سجدہ کرتا ہے، اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ، تسبیحات پڑھنے کے بعد اس نے اتحیات پہ بیٹھنا تھا، پہلا قعدہ اولیٰ جو ہے، تو بیٹھنے کی بجائے وہ بھولے سے کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا یہ ترک واجب جب ترک ہو گیا، یعنی بیٹھنا تھا اس نے تو بھولے سے وہ کھڑا ہو گیا ہے، تو اب وہ اپنی نماز کو کنٹینیو رکھے گا، اب یہ نہیں کہ وہ واپس چلا جائے، اب وہ اس کے بعد تیسری رکعت پڑھے، چوتھی رکعت پڑھے۔ اور جو اس کا پریکٹیکل طریقہ سجدہ سہو کا ہے وہ یہ ہے کہ واجب ترک ہو گیا، اب بندے نے 4 رکعتیں اپنی مکمل کر لی، اب چوتھی رکعت کے بعد یعنی قعدہ اخیرہ میں بندہ جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ قعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو، اخیرہ کہتے ہیں آخری، یعنی آخر میں جو نماز میں بندہ بیٹھتا ہے اور اس میں تشہد پڑھتا ہے یعنی اتحیات پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، تو یہ قعدہ اخیرہ ہے۔ اب بندہ قعدہ اخیرہ میں بیٹھے گا، اگر اس کا کوئی واجب چھوٹا تو اس طریقے سے سجدہ سہو کرے گا، یعنی وہ اتحیات پڑھے گا مکمل، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک وہ تشہد پڑھے گا مکمل۔ جب تشہد ہو جائے گا تو اب وہ کیا کرے گا، دائیں سائڈ پہ وہ ایک دفعہ سلام پھیرے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب سلام پھیرنے کے بعد پھر وہ 2 سجدے کرے گا، اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے میں 3 بار 5 بار 7 بار وہ
تسبیحات پڑھے گا، اللہ اکبر، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرے گا، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، تسبیحات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے پھر وہ اتحیات میں بیٹھے گا۔ اب اتحیات میں وہ اتحیات بھی مکمل پڑھے گا، اس کے بعد درود پاک بھی پڑھے گا، اور دعا پڑھنے کے بعد پھر وہ بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طریقے سے وہ اپنی نماز کو کمپلیٹ کرے گا۔ اب علماء نے اس کا جو دوسرا طریقہ بھی لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ جب اتحیات میں بیٹھے گا تو اتحیات بھی پڑھے، اس کے بعد درود پاک بھی پڑھے، دعا بھی پڑھے، لیکن جو ہے وہ بندہ اس کے بعد سلام پھیرے ایک طرف اور پھر 2 سجدے کرے، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر مکمل اتحیات پڑھے، مکمل اتحیات پڑھنے کے بعد پھر وہ دونوں طرف سلام پھیرے گا، تو اس طریقے سے بھی اس بندے کا سجدہ صاحب مکمل ہو جائے گا۔ یہ سجدہ صاحب کا جو پریکٹیکل طریقہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ بہت زیادہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے، تو اگر اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ کافی زیادہ اس سے آپ کو نفع ہوگا۔ تو سجدہ صاحب کا جو پریکٹیکل طریقہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان شرعی مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔